آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فریڈرک نیچے کے بارے میں اور یہ پراسرار شخصیت اور ان کا فلسفہ اور ان کی بیماری۔ 19 ستمبر 2019 کو فائنینشل ٹائمز میں ایک خبر چھپی جس میں یہ لکھا تھا کہ سکزوفرینیا جو ہے اس کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے اور اس میڈیسن کے ٹرائل چل رہے ہیں۔ سکزوفرینیا کو انہوں نے لکھا کہ یہ کینسر آف دی سائیکیٹری ہے کیونکہ بہت خراب بیماری ہے۔ چنانچہ اس خبر کو میں نے فارورڈ کیا کشمیر میڈیکل کالج کے سائیکیٹری کے پروفیسر ڈاکٹر ارشد کو۔ انہوں نے جواباً مجھے کہا کہ بیسیکلی سکزوفرینیا ایک سنڈروم ہے، یہ سمٹمز نظر آتے ہیں، کہاں سے کن کن وجوہات پہ یہ ہوتا ہے اس کی پوری طرح سے تشخیص نہیں ہو پاتی، تو اس کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور یہ باتیں اور یہ اخبار جو فائنینشل ٹائم میں چھپا ہے یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے گیمکس ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی کوئی میجک میڈیسن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، سنڈروم کیا ہے اور ڈیزیز کیا ہے۔ ڈیزیز وہ ہے کہ جس کی ایک وجہ معلوم ہو کہ یہ بیماری ہے۔ جو انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ سمٹمز جو ہے ایک زمانے میں جو پیرالیٹک سفلس ہے اس کے اور سکزوفرینیا کے وہ ایک جیسے لگتے تھے۔ پھر ایک وقت میں جو پتہ چلا اور پینسلین کی جب دریافت ہوئی کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے، جبکہ سنڈروم جو ہے سکزوفرینیا وہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ ان نے ایک مثال یہ بھی دی کہ ایک زمانے میں یہ نیچا جو ہے اس کے جو دماغی حالت ہے، کوئی 44 سال کی عمر میں ان کی دماغی حالت جو ہے وہ کچھ خراب ہو گئی اور وہ اٹلی کے ٹیورنگ میں اپنے باقی عرصہ انہوں نے گزارا ایک اس میں ہیلتھ مینٹل ایزلم میں، اور ان کی بہن اور ماں پہلے لک آفٹر کرتی رہی، پہلے ماں لک آفٹر کرتی رہی، پھر بہن لک آفٹر کرتی رہی کہ ان کو مینجمنٹ کیا جائے، لیکن ان کی وہ حالت درست نہیں ہوئی۔ تقریباً 10 سال تک وہ اس کے علاج میں اور اس بیماری سے جو ہے وہ جوجھتے رہے۔ ایک بات جو اس پہ کہنے والی ہے کہ یہ نیچے جو ہے وہ بذات خود ایک متنازع قسم کے خیالات رکھنے والے شخص تھے۔ ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ سپرمین کا انہوں نے دیا ہے، جو ود سم ماڈیفیکیشن سر محمد اقبال یا علامہ اقبال یا شیخ محمد اقبال جیسے بھی آپ ان کو کہنا چاہیں، انہوں نے اڈاپٹ کیا ایک مرد کامل کے صورت میں، اور خودی کا تصور جو ہے وہ بھی کافی حد تک ان سے انہوں نے مستعار لیا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ علامہ اقبال کا نظریہ اسلامک ہے، جبکہ نیچے جو کہتے تھے وہ کہتے تھے ڈیتھ آف گاڈ، اور بلکہ آج کل کے جو ایگزسٹنشلسٹ ہیں جتنے بھی لوگ اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ زیادہ تر اسی فلسفے کو آگے چلاتے ہیں۔ انہوں نے جو چیزیں جو ہیں لکھی ہیں ان میں سے ایک ہے دی ٹریجڈی، دا بگننگ آف دا ٹریجڈی۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ موسیقی ہی سے جو ہے وہ ٹریجڈی جو وجود میں آتی ہے، گریک ٹریجڈی، اور اس کا جو ہے زوال جو ہوا ہے گریک ٹریجڈی کا وہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اس میں سے موسیقی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نکال دیا۔ ایک زمانے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر موسیقی اتنی امپورٹنٹ ہے تو میرے خیال میں مجھے بھی یہ کتاب ایک موسیقی کی کمپوزیشن کی طرح جو ہے لکھنی چاہیے تھی، ایک موسیقی کی طرح لکھنی چاہیے تھی، پوئٹری بھی لکھنی چاہیے تھی۔ باقی جو ان کی ہے خیالات ان میں یہ ہے کہ زرتشت نے ایسے کہا، زرتشت سیڈ سو، اور باقی ان کے اور بھی چیزیں ہیں جو خطوط تھے جس میں ان کو لیٹر آف میڈنس بھی کہتے ہیں، وہ انہوں نے لکھے۔ اور یہ بات جو ہے کہ ان کی دماغی حالت اتنی خراب نہیں تھی بلکہ ان کو آتشک یعنی سفلس تھا، تو یہ زیادہ تر مشہور ان کی بہن نے کی، الزبتھ جن کا نام تھا، تاکہ وہ ان کی اسٹیٹ، ان کی پراپرٹی اور ان کی لٹریری پراپرٹی کے اوپر حق جتا سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ان کے گزر جانے کے بعد ان میں ماڈیفیکیشن کی اور ان کو چینج کیا۔
تاکہ اس کا فائدہ جو ہے اٹھایا جا سکے۔ نیچے کے بارے میں یہ خیال کیجیے کہ وہ دماغی حالت ان کی ٹھیک نہیں تھی اور ان کو سکسوفرینیا ہے، وہ اس بات سے لوگ یہ ڈرائیو کرتے ہیں کیونکہ ان کے والد بھی جو ہے جب یہ تقریباً 5 سال کی عمر کے تھے تو ان کے والد جو ہے وہ دماغ کے عارضے کی وجہ سے گزر گئے تھے، اور اپنی بھی ان کی فزیکل کنڈیشن کچھ اس قسم تھی کہ ایک آنکھ بڑی ایک آنکھ چھوٹی، یعنی کوئی جینیٹک پرابلم جو ہے وہ ضرور ان میں تھی۔ لیکن یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جہاں تک ان کی انٹلیکٹ کا تعلق ہے، جو ان کا خیال ہے اور جو ان کی جو پرواز تھی سوچ کی، جب تک ان کی حالت ذہنی حالت جو ہے وہ ٹھیک تھی، وہ زبردست تھی۔ کافی وہ متاثر تھے شوپنہار سے بھی، خاص کر موسیقی کے لحاظ سے، خود بھی ایک بہت بڑے کمپوزر تھے، اور جو کتاب لکھی ہے کہ دی ڈیتھ آف گاڈ، وہ آج تک جو ہے وہ مختلف لوگوں نے اس کو مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے۔ اس میں ایک بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طبی جو معمہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے جو چیزیں اور جس طرح سے انہوں نے آنے والی زندگی، آنے والی دنیا کے فلاسفرز کو ان پہ اثر ڈالا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ جیسے کہ اب ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں مشہور کر رکھی ہوئی ہیں کہ جی کہ وہ جوانی کے دنوں میں قہوہ خانوں میں، براثل میں جایا کرتے تھے، یا جب اسٹوڈنٹ تھے۔ اس بات کی کوئی نشاندہی ہو نہیں سکتی، لیکن کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں کس چیز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انحصار کیا جائے، جو بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے امپیکٹ فیکٹر میڈیکل جرنلز میں ہے، وہ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن یا پھر لینسٹ کا۔ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن جو امریکہ سے چھپتا ہے، اور لینسٹ جو ہے وہ امریکہ سے چھپتا ہے، اور لینسٹ جو ہے وہ لندن سے چھپتا ہے۔ اب اگر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ نیچے کی بیماری کیا تھی، تو اس کے اوپر ریسرچ آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ جس وقت نیچے تھے اور جس وقت ان کی بیماری چل رہی تھی، اس وقت کوئی ایک سٹڈی ان کے اوپر نہیں ہوئی، کیونکہ ان دونوں جرنلز میں وہ چیز چھپتی ہے جو کیس سٹڈیز ہوں اور جن کو ڈیل کیا گیا ہو، جن کو میڈیکیشن کے ذریعے سے دیکھا گیا ہو اور باقی چیزوں کے ذریعے سے اور اس کے اثرات کو دیکھا گیا ہو۔ تو میں نے کوشش کی تھی یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا یہ ان جگہوں پہ اس کا کوئی ذکر ہے، تو اس کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ بعد کے مفروضے ہیں۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے مشہور کہ ان کی دماغی حالت اس وقت خراب ہوئی کہ جب انہوں نے ایک گھوڑے کو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی مار رہا تھا گھوڑے کو، تو ان کی جذبات اتنے وہ ہو گئے کہ وہ جا کے اس کو گلے لگا لیا اور کہا کہ جی کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مفروضہ ہے، کیونکہ یہ سین کرائم اینڈ پنشمنٹ کا ایک سین جیسا لگتا ہے، جیسے کہ اس داستویوسکی کے ناول میں ہے۔ وہاں سے کسی نے مستعار لیا ہے اور اس کو نیچے کے اس واقع کے ساتھ ایک واقعہ جوڑ دیا ہے۔ مگر ہر ایک انٹیلیجنٹ آدمی اس کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ معاملہ جو ہے پیش آتا ہے۔ جیسے کہ فرید الدین عطار کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک فارماسسٹ تھے۔ عطار کا مطلب جو ہے عطر لگانا ہی نہیں ہے، کیمسٹ یا فارماسسٹ تھے، اور بہت سارے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اپنی تکلیف، اپنی بیماریوں کے بارے میں بتلانے کے لیے۔ ان بیماریوں کو سن کے ان پہ اس قدر اثر ہوا کہ ایک دن انہوں نے وہ سارا اپنی لیبارٹری اور اپنی وہ عطار کی دکان جو ہے وہ چھوڑ کے تو وہ صوفی ہو گئے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ وہ زرکوبی کی جو ہے آواز سن کے ان کی دھن میں وہ اپنا جو ہے وہ کھو گئے، جو ان کی ریزننگ تھی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ راہ اختیار کر لی۔ اور اپنے زمانے میں وہ اتنے مشہور بھی نہیں تھے شاعر، لیکن جس طرح سے بعد میں ان کی پذیرائی ملی ہے منطق الطیر، دا پارلیمنٹ آف برڈز کو، وہ شاید ہی لٹریچر میں کچھ شاعروں کو نصیب ہوئی ہو۔ لیکن کیا ہم یہ کہیں گے کہ فرید العطار جو ہے وہ ذہنی طور پہ مفلوج تھے، یا ان کو سکیزوفرینیا تھا، یا ان کو کچھ اس قسم کی بیماری تھی جس میں پیرالیسس ہو گیا ہو، یا وہ بائی پولر تھے؟ تو میرے خیال میں ایک پرانے زمانے کی بات کو آج کے زمانے کے ساتھ جوڑنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی
سائنٹیفک یا میڈیکل ریسرچ نہیں ہو سکتی. یہ اپنی جگہ رہی بات کہ ان کی ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا اور وہ ایک پاگل خانے میں مینٹل ایزلم میں جو ہے وہ ان نے 10 سال گزارے اور وہاں پہ ہی وفات پائی. لیکن جو بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے خاص کر ٹریجڈی کے بارے میں، گریک ٹریجڈی کے بارے میں اور میوزک کے بارے میں، وہ اپنی مثال آپ ہیں. آئندہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.